ہمارے ساتھ مفتیان کرام بھی موجود ہیں، اور میں چاہوں گی کہ عباس فضلی صاحب آپ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بڑی ہستیوں کے حوالے سے لب کشائی کرنا ہم جیسے ناقص انسانوں کے لیے آسان نہیں ہے، مگر یہ کہ خود ان کی عنایت ہمارے اوپر شامل حال ہو۔ ان کی عنایت ہوگی تو جتنا وہ عطا کریں گے ہم اتنا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے عظیم المرتبہ حیثیت کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک اس زمانے کے ماحول کو پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طرح کے ماحول میں فاطمہ زہرا پیدا ہوئی۔ وہ ماحول عرب کا ماحول، زمانہ جاہلیت کا ماحول، جہاں اس زمانے کے ماحول کی کچھ چیزیں شناخت تھیں، مثلا شرک، بت پرستی ان کی شناخت، لوٹ مار کرنا اور لوگوں کے مال کو چھین کے کھانا اور اس کو بہادری اور شجاعت سمجھنا، یہ ان کی شناخت تھی۔ اپنی بیٹیوں کو عیب اور ننگ سمجھ کر ان کو زندہ درگور کرنا، یہ ان کی شناخت تھی۔ اس معاشرے کی شناخت یہ چیزیں تھیں۔ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر بیٹی کو عیب سمجھتے تھے، ننگ سمجھتے تھے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے اس حوالے سے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب انہیں خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو غصے کے مارے وہ ان کا چہرہ کالا ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں اردو میں لال پیلا ہونا استعمال ہوتا ہے غصے کے لیے، اور عربی میں وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ کالا ہونا۔ اچھا، عربی میں کالے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا اور اس کے ذمے یہ کام دیا کہ اس معاشرے کو سدھارنا ہے، اس معاشرے میں جو بگاڑ ہیں اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے، سدھارنا ہے۔ اور حضرت رسول اللہ تشریف لائے۔ اب آپ غور کریں، حضرت رسول اللہ کے ہاں اللہ کے رسول نے تلاش کیا، جد و جہد کی، بہت بڑی کامیابی حاصل کی، 23 سال کے کم ترین مدت میں شرک کو ختم کیا اس معاشرے کے اندر، اور توحید کو نافذ کیا اس معاشرے کے اندر۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے مختلف اولادیں دی، 3 بیٹے بھی عطا ہوئے، لیکن کیا حکمت تھی کہ جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ باقی نہ رہے، وہ وفات ہوتے گئے، اور آپ کو بیٹی وہ عطا کی کس معاشرے میں جہاں بیٹی کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ عیب سمجھا جاتا ہے، بالکل اس ٹھیک ہے معاشرے علامہ کو صاحب۔ سدھارنے والے رسول کو بیٹی عطا کی گئی، اور وہ بیٹی رہی، اور بیٹی بھی ایسی عطا کی گئی کہ وہ معلم انسانیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ حدیث مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے آئی ہے کہ یہ بیٹی بعد میں جب بھی اس معلم انسانیت کے پاس تشریف لاتی تھیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ہاں، یہ میرے دائیں بائیں علماء کرام ہیں، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے المصنف، اور اس کتاب میں ابن ابی شیبہ نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ تو راوی کون ہوئے؟ حضرت عائشہ۔ کتاب کس کی ہے؟
ابن ابی شیبہ کی. ابن ابی نام شیبہ. کیا ہے؟ المصنف. اس المصنف. کتاب میں اس راویہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے ہاں ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ. میں نے کسی کو بھی فاطمہ سے بڑھ کر رسول کا مشابہ نہیں پایا. سبحان اللہ. کس چیز میں مشابہ؟ شکل و صورت میں بھی مشابہت تھی، چال ڈھال میں بھی مشابہت تھی، گفتگو کرنے میں بھی مشابہت تھی، سوچنے میں بھی مشابہت تھی، اخلاق میں بھی مشابہت تھی، عطا میں بھی مشابہت تھی، علم و فضل میں بھی مشابہت تھی، ایمان اور عمل صالح میں بھی مشابہت تھی. ہر اعتبار سے کوئی قریب ترین ہستی ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے. بے شک. اس کے بعد وہ کہتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهَا. یہ علماء بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر افعال ناقصہ خاص طور پہ کانا فعل کے اوپر داخل ہو جائے تو استمرار کا معنی دیتا ہے، ہمیشگی کا. اچھا. وَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اس کے معنی ایک دفعہ کا ذکر نہیں ہے. جب بھی فاطمہ زہرا رسول اللہ کے پاس آئی ہیں تو رسول اللہ اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. قام رسول اللہ الیہا. میں پھر ایک مرتبہ علماء کرام کے اس علم سے کو شاہد قرار دے کر ان سے پوچھتا ہوں، قاما کے لیے الا کی ضرورت نہیں ہے. قام رسول اللہ کہتے تو جملہ تمام تھا. قام رسول اللہ کھڑے ہو گئے، کافی ہے. یا زیادہ سے زیادہ قام بہا، قام لہا یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ نہ قام ہے، نہ قام بہا ہے، نہ قام لہا ہے، قام الیہا ہے. اور الا کے اندر یعنی کسی سمت کی طرف نشاندہی ہے. یعنی حضرت رسول اللہ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ استقبال کے لیے ان کی طرف جاتے تھے. قام رسول اللہ الیہا. حضرت رسول اللہ کی طرف، حضرت فاطمہ زہرا کی طرف جاتے تھے اور ان کا ہاتھ تھامتے تھے. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت 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 حضرت بہت رسول بڑی اللہ بات کے ہے. ہاتھوں کو چومتے، حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے آ کر وہاں بٹھاتے تھے جہاں پر خود بیٹھے ہوئے تھے. ابھی میرے پیشرو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. تو میں ابھی آپ جلدی نہ کریں، میں کچھ جملوں کی مجھے اجازت دے دیں. جی. تو اب خوب غور کیجئے گا کہ اس معاشرے میں کہ جہاں پر بیٹی کے وجود کو ہی ننگ اور عیب اور رسوائی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس معاشرے کو سدھارنے والے معلم اپنی بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کو لا کے اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں. کیا بات. تو نہیں، یہ اس کے اندر گویا اس معاشرے کی کاملاً اپوزٹ ہے. یعنی جس معاشرے میں بیٹیوں کو ننگ و عار سمجھ کے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کے معلم نے اپنی بیٹی کو یہ عزت دی. ایک طرف سے یہ بات ہے. صحیح. دوسری طرف سے خوب غور کریں، اچھی طرح دقت کریں. ابھی میرے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. ہم یہ رویہ پیغمبر کا اپنی بیٹی کے ساتھ کسی کی نسبت نہیں دیکھتے، حتیٰ حضرت امیر المومنین علی کی نسبت، جو اعز الناس ہیں امیر المومنین کے لیے. سب سے عزیز ترین شخصیت امیر المومنین ہے، لیکن امیر المومنین کے استقبال کو کبھی پیغمبر کھڑے نہیں. وہ ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں بتاتی ہے کہ علی آئے ہوں اور پیغمبر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. یہ صرف فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی تعظیم کے لیے. اور اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے کہ کیوں رسول اللہ ان کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے. خوب غور کیجیے گا. اس لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ فاطمہ زہرا اتنی ہی پاکیزہ اور مطہرہ ہیں جتنے رسول اللہ ہیں. دیکھیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اور ہادی ہیں. ان کا کام ہے ہدایت فراہم کرنا، لوگوں کو گمراہی سے نکالنا. اور یہ وہ فرد ہیں کہ جو یخرجہم من الظلمات الی النور باذن اللہ. خدا کے اذن سے یہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور اور روشنی تک لے آتے ہیں. تو اس میں حضرت رسول اللہ قولی ہدایت بھی فرماتے ہیں اور عملی ہدایت بھی. رسول اللہ کی قولی ہدایت تو سب کے لیے ہے، مردوں عورتوں سب کے لیے. لیکن عملی ہدایت اچھی طرح غور کریں کہ عملی ہدایت بعض چیزوں میں سب کے لیے آپ کا عملی طور پہ ہادی ہونا ممکن نہیں ہے.
मसलन हज़रत रसूलुल्लाह ये तो बता सकते हैं कि एक बाप का रोल कैसा होना चाहिए, ये तो बता सकते हैं कि एक शौहर किस तरह का होना चाहिए, ये तो बता सकते हैं कि एक बेटा किस तरह का होना चाहिए, लेकिन ये अमलन प्रैक्टिकली बता नहीं सकते हैं कि एक माँ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो मर्द हैं, औरत बन के दिखा नहीं सकते हैं। एक बीवी कैसी होनी चाहिए, ये पैगंबर अकरम मर्द हैं और बीवी बन नहीं सकते हैं। एक बेटी कैसी होनी चाहिए, अमलन करके जो दिखाएं कि मतलब बेटी ऐसी होनी चाहिए, पैगंबर ये कर नहीं सकते हैं, इससे कि मर्द हैं। इसलिए इस जहत से आपके पास कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो पैगंबर की तरह बेऐब और बेनक्स हो, और अल्लाह ताला ने वो बेऐब और बेनक्स बेटी हज़रत रसूलुल्लाह को अता की, और उसकी अता के नतीजे में जो मकाम हिदायत अमली में जो आप हिदायत मर्दों के लिए उसवा और नमूने अमल हैं, उसी तरह से औरतों के लिए उसवा और नमूने अमल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा हैं। इसलिए हज़रत पैगंबर अकरम उनकी इतनी ताज़ीम करते हैं, इसलिए उनकी ताज़ीम को खड़े हो जाते हैं। गो कि पैगंबर के बाद जो शख्सियतें आई हैं, ख़ास तौर पर हज़रत अमीर अल मोमिनीन, वो भी रहनुमा हैं, वो भी वली हैं, लेकिन पैगंबर के बाद, पैगंबर के ज़माने में किसी को यानी हादी होने की हैसियत पैगंबर के होते हुए हासिल नहीं है सिवाय फ़ातिमा ज़हरा के, क्योंकि वो मकाम हिदायत अमली में फ़ातिमा ज़हरा औरतों के लिए उसवा हैं, जिस तरह से मर्दों के लिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हैं। इसलिए हज़रत रसूलुल्लाह उनकी ताज़ीम को खड़े होते हैं, उनका हाथ चूमते हैं और अपनी जगह पे बिठाते हैं। और ये तो तय है कि रसूलुल्लाह जज्बात में आकर और मतलब मोहब्बत पिदरी गालिब आके इस तरह के हरकतें करते हों, ये मैं नहीं समझता हूँ। इससे कि रसूलुल्लाह जो जिस पैगंबर की कही हुई बात अपनी मर्जी से ना हो, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, बल्कि वही इलाही के मुताबिक हो, उसका किया हुआ अमल भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। वो अगर मा यंतिक़ु अनिल हवा है तो मा यफ़अलु अनिल हवा भी है। उसका कोई फेल अपने हवा नफ्स की वजह से नहीं है, उसका फेल भी जी खुदा के हुक्म के मुताबिक है, खुदा की मशीयत के मुताबिक है। अगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ताज़ीम को खड़े होते हैं, उन्हें ला के अपनी जगह बिठाते हैं, उनका हाथ चूमते हैं, तो ये मशीयत इलाही है, ये खुदा यही चाहता है। इसलिए पैगंबर इस तरह का एहतमाम और एहतराम करते हैं।